کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن دل اور دماغ وہ کہیں اور ہی گھوم رہے ہیں؟ جسم تو ہمارا سجدے میں ہوتا ہے لیکن دماغ دنیا کے کاموں میں، پریشانیوں میں، سوچوں میں الجھا رہتا ہے۔ اور پھر نماز کے بعد اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ مجھے نماز میں سکون کیوں نہیں ملتا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سچ پوچھیں تو ہم میں سے بہت سوں کو پریشان کرتا ہے۔ لیکن شاید اصل مسئلہ یہ نہیں کہ سکون کیوں نہیں ملتا، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نماز کے لیے جاتے کیسے ہیں، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی خرابی نماز میں نہیں بلکہ ہمارے نماز کے لیے حاضر ہونے کے انداز میں ہے۔ چلیں اس کی پہلی اور سب سے بنیادی وجہ دیکھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کو ایک رسمی کارروائی سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ دراصل ایک بہت ہی خاص ملاقات ہے۔ دیکھیے، نماز کوئی عام ورزش یا روز کا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ سے، اپنے رب سے براہ راست ملاقات کا وقت ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اسے ایک فارمیلٹی بنا دیا ہے۔ جلدی نماز پڑھی اور سلام پھیرتے ہی فوراً واپس اپنے کاموں کی طرف یا موبائل فون کی دنیا میں۔ تو خود سوچئے، جب ملاقات ہی ادھوری ہو، جب ہم خود ہی اس ملاقات سے بھاگنا چاہ رہے ہوں، تو پھر وہ روحانی تعلق، وہ کنیکشن کیسے مضبوط ہو سکتا ہے جس کی ہم سب کو تلاش ہے؟ اچھا، ایک اور بہت بڑی وجہ ہمارے الفاظ اور ان کے حقیقی معنی کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ یعنی ہم جو کہتے ہیں اسے اندر سے محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ اور یہ ایک بہت حیران کن حقیقت ہے کہ تقریباً 90% لوگ نماز میں ایک بہت بڑی، بہت ہی اہم غلطی کرتے ہیں۔ اور وہ غلطی کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم صرف لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر ان کے معنی اور ان کے احساس سے بالکل خالی ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی عادت بن گئی ہے جس میں زبان تو چلتی رہتی ہے لیکن دل بالکل ساکت رہتا ہے۔ مثال کے طور پر زبان سے تو نکل رہا ہوتا ہے الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن دل میں شکر گزاری کا وہ احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، یعنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہمارا دھیان تو کہیں اور، دنیا کے کاموں پر اٹکا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ حل ہے ذہنی موجودگی کی شعوری کوشش میں۔ یہ ایک ایسی کوشش ہے جو ہمیں خود کرنی ہوگی، یہ خود سے نہیں ہوگی۔ سکون اور توجہ تب ملنا شروع ہوتی ہے جب انسان اس ایک احساس اور یقین کے ساتھ کھڑا ہو کہ میں اب اللہ کے سامنے ہوں۔ سچ جانے، صرف یہ ایک سوچ پورے نماز کے تجربے کو بدل کر رکھ سکتی ہے۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ سکون اور خشوع مفت میں نہیں ملتے، ان کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خود بخود ہو جائے گی، نہیں، بلکہ یہ ایک ایکٹیو پروسیس ہے جس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر ہم 20 سیکنڈ کے لیے بھی اپنے فون سے توجہ نہیں ہٹا سکتے تو ہم یہ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ ہمیں 2 یا 5 منٹ کی نماز میں مکمل توجہ اور سکون مل جائے گا؟ چلیں ایک بہت ہی سادہ سا لیکن بہت پاورفل ٹیسٹ آزماتے ہیں، ایک ایسا طریقہ جسے اپنی نماز کو بہتر بنانے کے لیے فوراً استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگلی نماز سے پہلے بس 30 سیکنڈ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر رک جائیں، پھر خود سے پوچھیں میں کس کے سامنے جا رہا ہوں، میری ملاقات کس عظیم ہستی سے ہونے والی ہے۔ اس کے بعد نماز کو آہستہ اور سمجھ کر پڑھیں، اور آخر میں سجدے میں تھوڑا زیادہ ٹھہریں اور اس لمحے کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ یقین کریں، یہ ایک بہت چھوٹی سی تبدیلی ہے لیکن اس کا اثر بہت بڑا ہے۔ آپ کو اپنی نماز کے تجربے میں ایک واضح فرق محسوس ہوگا۔ یہ صرف ایک ٹیسٹ نہیں بلکہ ایک نئی بہترین عادت کی شروعات ہے۔ تو آخر میں بات گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے کہ انتخاب ہمارا اپنا ہے۔ ہم اپنی نماز کو کیسا بنانا چاہتے ہیں، اس کا انحصار پوری طرح ہم پر ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ مسئلہ نماز کا نہیں ہے، مسئلہ ہماری ذہنی اور قلبی موجودگی کا ہے۔ نماز تو اللہ کا ایک انمول تحفہ ہے، لیکن ہم اسے وصول کرنے کے لیے حاضر ہی نہیں ہوتے۔ نماز ہمیں تبھی بدل سکتی ہے جب ہم اس میں پوری طرح حاضر ہونے کا فیصلہ کریں۔ اس کی جو تبدیلی لانے کی طاقت ہے نا، وہ تبھی ظاہر ہوتی ہے جب ہم خود کو اس کے لیے پوری طرح وقف کر دیتے ہیں۔ تو آج سے یہ فیصلہ کرتے ہیں، کیا ہم صرف الفاظ دہرانے والے بنیں گے یا انہیں دل سے محسوس کرنے والے؟ انتخاب آپ کا ہے۔